اللهم بلغنا رمضان. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون صدق اللہ العظیم. گزشتہ کل ہماری یہ بات چل رہی تھی کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں. جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے ذمے امانت سپرد کی جائے تو امانت میں خیانت کرے. آج کل موبائل کا زمانہ ہے، اور اس موبائل کے ذریعے سے ہمارے نوجوان کتنی اپنی زبانوں کو خراب کر رہے ہیں، اور جھوٹ زبان سے نکلتا جا رہا ہے. اور جھوٹ بولتے بولتے رمضان کا روزہ ختم ہوا، افطاری ہوئی، اس کے بعد پھر وہی دور شروع ہوا. یہ موبائل کہیں ہم کو تیزی کے ساتھ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ نہ بن جائے، اس کے اوپر جو ہے پوری توجہ رہنی چاہیے. نوجوانوں کو اللہ نے وہ کمال عطا کیا کہ جوان اگر اپنی جوانی کی حفاظت کر لے تو حق تبارک و تعالی بہت تیزی کے ساتھ اس کو ولایت کی دہلیز پر پہنچا دیتے ہیں. جوانوں کی جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے. اب جوان تجارت کرے گا، سچ بول کر تجارت کرے گا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بات کرے گا، سچائی کے ساتھ بات کرے گا، اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بات کرے گا، سچائی کے ساتھ بات کرے گا، تو حق تبارک و تعالی ظاہر میں تو اس کو یہ نظر آئے گا کہ مجھے جو ہے بولیاں سننی پڑے گی. بیوی نے کہا بازار جا رہے ہو، آتے آتے یہ چیز فلانی چیز لے کر آنا. اب راستے میں یاد نہیں رہا، بھول گیا، گھر آ گیا. اب بیوی نے پوچھا وہ چیز کا کیا ہوا؟ اگر جوان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہ کہہ دے گا کہ میں بھول گیا، مجھے معاف کر دو، پھر انشاءاللہ نکلوں گا تو ضرور یاد رکھ کر لے کر آؤں گا. شوہر جو ہے سچ بولنے کے بجائے بیوی کو جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے بہت تلاش کی لیکن یہ چیز مجھے کہیں نہیں ملی. بیوی اس کی بات پر اعتماد کر لیتی ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں جب بیوی کا بھائی گھر پر آتا ہے، آنے کا فون کرتا ہے کہ میں تیرے گھر پر آ رہا ہوں، بہن اس کو کہتی ہے بھائی اگر یہ چیز مل جائے تو لے کر آنا. اتفاق سے وہ چیز بھائی کو مل گئی اور وہ لے کر آیا. اب بیوی جو ہے اپنے شوہر پر برسے گی اور کہے گی تم نے جھوٹ بولا، اپنے گھر کے نیچے ہی تو یہ چیز والا کھڑا تھا، تم کو نہیں دکھی؟ کیا تمہاری آنکھوں میں نمبر ہے؟ کیا تمہاری آنکھوں پر پردہ تھا؟ تم کو نظر نہیں آیا؟ اب شوہر اور بیوی دونوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے. وجہ کیا بنی؟ ایک جھوٹ.
اگر جو ہے شوہر اللہ کا ڈر دل میں ہوتا اور کہہ دیتا بھائی غلطی ہو گئی میں بھول گیا، تھوڑی دیر کے لیے بیوی برستی، لیکن جو ہے اتنا بڑا خلا اور اتنا بڑا نقصان دونوں کے بیچ میں نہ ہوتا کہ دونوں رمضان جیسے مبارک مہینے میں ایک دوسرے سے منہ پھرا کر سو رہے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت بند کر دی، اب جو ہے افطاری شوہر الگ کر رہا ہے، بیوی الگ کر رہی ہے، یا ایک ہی کھنچے میں بیٹھے ہیں لیکن جو ہے شوہر نہ اس کا اکرام کر رہا ہے نہ بیوی اس کا اکرام کر رہی ہے، دونوں اپنا اپنا افطار کر رہے ہیں، تو دونوں کے درمیان اور زیادہ جو ہے جدائی بڑھی۔ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ تم کو سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ جو ہے ہلاک کرتا ہے۔ ظاہر میں یہ لگے گا کہ سچ بولنے پر مجھے جو ہے لوگوں کے تانے سننے پڑیں گے، کوئی بات نہیں، اس لیے کہ عام طور پر تجربہ کرنے والوں نے یہ بات کہی کہ ایک جھوٹ 100 جھوٹ بلواتا ہے۔ اسی طریقے سے باپ اپنے بچوں کے ساتھ سچائی والی بات کرے تو بچے جو ہے اس پر اعتماد کریں گے، اور اگر باپ جو ہے بڑی بڑی باتیں کرتا رہے اور اس کے اندر کوئی دم نہ ہو تو بچے بھی کہیں گے کہ ابا کی عادت بڑی بڑی باتیں پھینکنے کی ہے، ابا کے بات پر اعتماد اور بھروسہ کرنے جیسا نہیں۔ بچوں نے کہا کہ ابا ہم کو جو ہے فلانی چیز چاہیے، باپ نے جو ہے بڑے دعوے کر دیے کہ میں فلانی کمپنی کی تم کو لا کر دوں گا اور میرا دوست ہی بیچتا ہے، اس کے علاوہ یہ چیز کہیں نہیں ملتی۔ بچے بیچارے خوش ہو جاتے ہیں اور باپ کی بات کو سچی سمجھتے ہیں، اور جب عین وقت آتا ہے باپ جو ہے ہلکی والی چیز جو برانڈیڈ اس نے کہی تھی وہ لا کر نہیں دی، اس کے علاوہ لا کر دی۔ اب بچے کہتے ہیں ابا یہ چیز تو ہم کو بھی مل رہی تھی، آپ نے کہا کہ میں جو ہے مشہور کمپنی کی لا کر دوں گا، آپ نے وہ لا کر نہیں دی۔ باپ کہتا ہے بیٹا اس کے یہاں جو ہے چیکنگ آ گئی اور اس کا مال جو ہے کھلا نہیں ابھی تک، کارٹون کے اندر پیک ہے، جب کھلے گا تب وہ ہم کو دے کر ہم ہی کو دے گا۔ اب یہ جھوٹ پر جھوٹ بولا جا رہا ہے، بچوں کے دماغ سے باپ کا اعتماد اور بھروسہ ختم ہو رہا ہے۔ تو باپ کو کہا کہ سچی بات کرے، جو ہے بالکل صاف صاف کہہ دے کہ بیٹا اس سال میری پوزیشن نہیں کہ میں تم کو جو ہے اتنا مہنگا کپڑا لا کر دوں، میں فلانا کپڑا لا کر دے سکتا ہوں اور تم میری اولاد ہو، باپ کو اتنا سہارا دے دو، انشاءاللہ آنے والے سال اللہ جو ہے برکت دے گا تو تمہاری تمنا کو ضرور پورا کروں گا۔ اور پیارے بچوں تم کو معلوم بھی ہے غریب کے بچے فٹ پاتھ پر میلے کچیلے کپڑوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ پیارے بچوں میں تم کو پیسے دے دیتا ہوں، اگر اس سے بھی ہلکا لاؤ اور کسی غریب کا ایک جوڑا کپڑا تم بنا کر دے دو، وہ غریب کے دل سے دعا نکلے گی، اللہ تم کو کبھی بھی پرانے کپڑوں میں نہیں رکھے گا، اللہ ہر سال تم کو نئے کپڑے پہنائے گا۔ باپ کا کام یہ تھا کہ بچوں کی ساتھ ساتھ تربیت کرتا سچائی کے ساتھ۔ اسی طریقے سے اولاد بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ جھوٹ سے کام لیتی ہے۔ ماں نے کہا کہ فلانا کام کر دینا، بیٹا کہتا ہے امی صبح میں آپ کا یہ کام کر دوں گا، اور پھر جب صبح ہوئی ماں نے یاد دلایا تو کہتا ہے ہاں بس باہر نکلا کہ پہلا کام آپ کا کروں گا۔ اب دوست اور احباب مل گئے، دوستوں کے ساتھ جو ہے ادھر ادھر کی باتوں میں لگا اور ماں کے کام کو بھول گیا۔ اب جب واپسی گھر پر آنے کی ہوئی اور ماں کا جو ہے خیال دل میں آیا تو سوچتا ہے کیا کروں، ابھی بھی وقت تھا، اپنی گاڑی کو پلٹا کر جا سکتا تھا، لیکن جو ہے یہ صحبت جو ملی، ایسی صحبت کہ جس کے جو ہے نفس اور شیطان کے لوگ جو ہے عادی بن گئے، ایسے لوگوں کی صحبت ملی۔ اب راستے میں جھوٹ بولنے کا جو ہے پروگرام بناتا ہے کہ امی کو بنانا تو بڑا آسان ہے، میں واپس نہیں جاتا، گھر ہی چلا جاتا ہوں اور کہوں گا کہ امی میں گیا تھا لیکن اس نے کہا کہ آئندہ کل یہ چیز لے جانا، میں تمہارے لیے نکال کر رکھوں گا۔ اب بچے نے یہ جھوٹ بولا، ادھر جو ہے ماں نے اس کی بات کو سچا سمجھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا بھائی جب اس جگہ سے آ رہا تھا، ماں نے کہا کہ بیٹا دیکھنا فلانی دکان سے ہم یہ چیز منگواتے ہیں، اگر کھلی ہو
اور اس کے پاس ہو تو لے کر آنا. اب دوسرا بچہ جو ہے وہ لے کر آیا. ماں جو ہے بڑے والے سے کہتی ہے کہ اسی دکان سے تمہارا بھائی لایا اور تم کو وہ چیز نہیں ملی. اب بچہ جو ہے جھوٹ پر جھوٹ بول رہا ہے، اپنی آخرت بھی خراب کر رہا ہے اور دنیا بھی خراب کر رہا ہے. تو یہ جھوٹ جو ہے انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. اسی طریقے سے میاں بیوی، شوہر جو ہے اپنی بیوی سے جھوٹ بول رہا ہے، بیوی اپنے شوہر سے جھوٹ بول رہی ہے، شوہر کی اطاعت کے بغیر بیوی کے لیے گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں. اب یہ جو ہے شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نکلی اور پھر جو ہے شوہر کو ادھر ادھر کی پٹی پڑھانے لگی کہ میں تو جو ہے سہیلی کے یہاں ہوں، میں تو جو ہے فلانے رشتہ دار کے یہاں ہوں، اور ہوتی ہے بازار میں. تو ایسی عورت پر اللہ لعنت بھیجتے ہیں کہ جو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم رکھے، چاہے پڑوس میں کیوں نہ جانا ہو، شوہر کی اجازت لے کر جائے اور اس میں جو ہے جھوٹ سے کام نہ لے. اگر جھوٹ بولے گی تو شوہر کے دل پر کبھی نہ کبھی جو ہے یہ بات واضح ہوگی اور کوئی نہ کوئی آنے والا بتا دے گا کہ ہم نے تمہاری بیوی کو فلانی جگہ دیکھا. اب شوہر کی نظروں سے گرے گی، اب سچی بات بھی کرے گی تو شوہر اس پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس نے جھوٹ بولا، اور جھوٹ بولنے کے نتیجے میں یہ ہلاکت آ رہی ہے. اسی طریقے سے ساس اور بہو کے درمیان ساس اپنی بہو سے سچی بات کہے، بہو بھی اپنی ساس سے سچی بات کہے. ساس نے جو ہے ایک کام سپرد کیا کہ بیٹا صبح جب آپ کی آنکھ کھلے تو یہ کام کر دینا. اب جو ہے بہو نے صبح میں اٹھنے میں دیر ہو گئی اور ظہر کا وقت ہو گیا. اب اندر سے جو ہے ڈری سہمی باہر نکل رہی اپنے کمرے سے کہ میری ساس کو کیا جواب دوں گی. شریعت نے تو یہ بتلایا کہ صاف صاف کہہ دے کہ امی جان میری آنکھ نہیں کھلی، ابھی جو ہے اگر آپ کہو تو وہ چیز ابھی تیار کر دیتی ہوں. اس سے دونوں میں محبت بڑھے گی. تھوڑی دیر کے لیے اگر ساس نے کچھ کہہ بھی دیا تو اس کو برا لگانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ساس ایک ماں کا مقام رکھتی ہے. ماں کے بولنے پر بچہ جو ہے کبھی برا نہیں مانتا. اگر ساس نے کچھ کہہ دیا تو تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لے، اور برداشت کرے گی، اس پر اللہ اس کو عزت کی سیڑھی چڑھائیں گے اور عزت کا تاج پہنائیں گے. اور اگر جو ہے بہو نے نکلتے ہی جھوٹ بولا کہ امی میری آنکھ تو کھلی تھی لیکن مجھے بخار تھا، بدن کانپ رہا تھا، میں نے سوچا کہ آپ کو کہاں تکلیف دوں، ابھی اچھا ہوگا ابھی اٹھوں گی، ابھی اچھا ہوگا ابھی اٹھوں گی، اسی میں جو ہے یہ ظہر کا وقت ہو گیا. ساس اس وقت جو ہے ہمدردی والے الفاظ کہے گی کہ بیٹا کوئی بات نہیں، اتنا ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارا کام میں کر لوں گی، جاؤ تم ظہر کی نماز پڑھ کر پھر آرام کر لو، بخار کی حالت میں تم کو باہر نہیں نکلنا چاہیے. تو ظاہر میں تو اس کو آرام ملا، لیکن کبھی نہ کبھی یہ بات جو ہے ساس کے سامنے کھل کر آئے گی، اور جب کھل کر آئے گی تو جس وقت بہو حقیقت میں بیمار ہوگی اور اپنی ساس سے کہے گی میں بیمار، تو ساس اس کی بات پر بھروسہ نہیں کرے گی، اس لیے کہ 2-3 مرتبہ جھوٹ بولتے ہوئے یہ پکڑا گئی. تو جھوٹ جو ہے یہ ہلاک کرتا ہے. بچوں کو کہا تم بھی سچ بولو، میاں بیوی بھی آپس میں سچ بولے. ہمارا پورے معاشرے میں، تجارت میں، کاروبار میں، ملازمت میں، دوست اور احباب میں، رشتہ داروں میں، ملنے جلنے والوں میں اگر ہم سچ کا رواج ڈالیں گے، شروع میں جو ہے بڑی مشکلیں پیش آئے گی، لیکن ایمان والا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات پر یقین رکھے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے جو ہے سچ کہا کامیاب ہو گیا، جو سچ بولا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے جھوٹ بولا وہ ہلاک ہو گیا. تو میرے نبی کی بات سچی ہے. اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں نجات عطا فرمائیں گے، کامیابی عطا فرمائیں گے. ظاہر میں لوگ مجھے بولیں تو بھلے بول لیں، تھوڑی دیر جو ہے میں برداشت کر لوں گا، اس لیے کہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، اور انسان جو ہے بشر ہے اور بشریت کے تقاضے پر غلطی ہو ہی جایا کرتی ہے. تو اس پر جو ہے شرمندہ ہونے کی اور اپنا غصہ جو ہے نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں. کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. سارے کے سارے انسان گنہگار ہیں، بہتر وہ ہے جو گناہ کے بعد توبہ کر لے.
اپنی ساس سے کہہ دے کہ آئندہ انشاءاللہ یہ حرکت نہیں ہوگی، شوہر سے کہہ دے آئندہ یہ حرکت انشاءاللہ نہیں ہوگی، شوہر بیوی سے کہہ دے آئندہ یہ حرکت انشاءاللہ نہیں ہوگی، بچے اپنے ماں باپ سے کہہ دے آئندہ یہ حرکت نہیں ہوگی، ماں باپ اپنی اولاد سے کہہ دے آئندہ یہ حرکت نہیں ہوگی، تو پھر ہمارے گھر کے اندر جو چین اور سکون آئے گا وہ جو ہے ایک دیکھنے کے لائق ہوگا۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا نوجوان آج جو ہے موبائل کے ذریعے سے جہنم کی طرف بڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کو سوچنا چاہیے کہ میری زندگی کے دن اس میں ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ فیس بک میں میں نے کتنا وقت ضائع کیا، واٹس ایپ پر کتنا وقت ضائع کیا، اور جب سے جو ہے موبائل کال فری ہو گئے میں نے جو ہے کتنی لمبی لمبی بغیر کام کی باتیں لوگوں کے ساتھ کی، اور ایک جو ہے بگاڑ یہ بھی آ گیا کہ جن بچے اور بچیوں کی منگنی ہوتی ہے، رشتہ طے ہوتا ہے، وہ آپس میں جو ہے بات چیت شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ شریعت نے بات چیت کو جو ہے ناجائز کہا اور ایک دوسرے سے ملاقات کو حرام کہا۔ ابھی اجنبی ہے، جیسے اجنبی عورت سے بات کرنا گناہ، اس طریقے سے یہ بیوی ابھی میری بیوی نہیں بنی، ابھی رشتہ طے ہوا ہے، جب تک نکاح نہ ہو میرے لیے اس کے ساتھ بات کرنا حلال نہیں، اس سے جو ہے ملاقات کرنا حلال نہیں۔ لیکن جو ہے یہ فیشن پرستی کے دور میں اللہ کی رحمت کو دور کرنے کے لیے اور اللہ کے نبی کی دعاؤں سے دور کرنے کے لیے دشمنوں نے یہ سازش رچی کہ ہمارے اندر ویسٹرن کلچر کو لا کر رکھ دیا کہ میاں بیوی کا رشتے کے بعد آپس میں ملنا کوئی بری بات نہیں، آپس میں بات چیت کرنا کوئی بری بات نہیں، اور جب تک شیطان کا کام ہے، جب تک جو کام حرام ہوتا ہے تو اس میں جو ہے بڑا دل لگاتا ہے، اور جب حلال ہو جاتا ہے تو اس سے دل ہٹا لیتا ہے۔ آپ نے جو ہے تجربہ کیا ہوگا کہ جو بچے اور بچیاں منگنی کے بعد آپس میں جو ہے لمبی لمبی بات کرتے ہیں، اور جو ہے اس طرح سے بات کرتے ہیں، رات سے جو بات شروع ہوئی کان پورے گرم گرم ہو گئے، موبائل بھی گرم ہو گیا، لیکن ان کی بات ختم نہیں ہوتی۔ تراویح کے بعد سے جو شروع ہوئی تو سحری تک یہ سلسلہ چلا، دونوں کیا پتہ نہیں اتنی کیا لمبی باتیں کر رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ اب جب جو ہے بیوی نکاح ہو گیا، بیوی حلال ہو گئی، اب جو ہے شیطان اس سے دور ہٹاتا ہے، اس طرح سے دور ہٹاتا ہے کہ بیوی یہ کہتی ہے کہ پہلے تو تمہارے اندر کتنی محبت تھی، تم پوری پوری رات مجھ سے بات کرتے تھے، مجھ سے ملنے کی تمنائیں کیا کرتے تھے، اور میرے چہرے کو ایک مرتبہ دیکھنے کے لیے کتنی مرتبہ گھر کے نیچے سے چکر لگایا کرتے تھے۔ آج میں تمہارے گھر میں آ گئی، تمہارے پاس وقت نہیں میرے پاس بیٹھنے کے لیے، تو شوہر کہتا ہے تیرا چہرہ دیکھ دیکھ کر کیا کروں، دیکھ دیکھ کر تھک چکا، اب میں جاتا ہوں باہر۔ اب جب بیوی یہ الفاظ سنتی ہے تو شوہر کے متعلق اس کے دل میں یہ خیال آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ تو جو ہے بے وفا نکلا، یہ جو ہے میرے ساتھ بات چیت کرنا اس کو پسند نہیں آتا۔ جب جو ہے بیوی نے یہ الفاظ جو ہے اپنے دل اور دماغ میں سوچے، اس کے بعد جو ہے سوچتی ہے کہ کوئی بات نہیں، رات کو آئیں گے اس وقت جو ہے اطمینان سے بات کروں گی، میں اپنے چہرے پر جو ہے ناگواری کے آثار آنے نہیں دوں گی، اور رات کو جو ہے اطمینان سے ان کو سمجھاؤں گی کہ میرا دل ٹوٹ جاتا ہے، آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں، میں آپ کے لیے جو ہے آئی ہوں اور زندگی آپ کے ساتھ نکالنی ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے لائف پارٹنر بن گئے، آپ میرے ساتھ ایسی حرکت نہ کریں، میرا دل بڑا کمزور ہے، مجھے رونا آ جاتا ہے۔ بیوی جو ہے دماغ میں یہ سوچ کر رکھتی ہے، اور رات کو جب شوہر گھر میں آیا، بیوی جو ہے اس کے پاس بیٹھ کر اپنی جو ہے اچھی اچھی باتیں شروع کرتی ہے کہ پہلے اس کا دماغ فریش کیا جائے، اس کے بعد اپنے مطلب کی بات کی جائے۔ لیکن شوہر جو ہے کمرے میں داخل ہونے کے بعد موبائل کے اندر مشغول ہے۔ بیوی کہتی ہے میری بات تو سنو، شوہر غصے میں کہتا ہے کہ تمہارے کہو کیا کہنا چاہتی ہو، میں کان سے سنتا ہوں، کان کا کام ہے سننا، بھلے میری نگاہیں موبائل میں ہیں لیکن میں تمہاری بات کو سنتا ہوں۔ بیوی کہتی ہے ایسے انٹرسٹ کے بغیر میں تم سے کیا بات کروں، تو شوہر کہتا ہے نہیں کرنی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اب یہ الفاظ سنتی ہے، اس کے دل اور دماغ پر اور صدمہ گزرتا ہے، اور جو ہے کروٹ پر پڑے پڑے اپنے آنسو کے قطرے سے
اپنا تکیہ جو ہے لیلا کرتی ہے اور تکیہ بھیگ جاتا ہے، سوچتی ہے کہ ابھی رحم آئے گا میرے شوہر کو اور ابھی میری طرف متوجہ ہوگا، لیکن وہ شوہر بھی موبائل دیکھتے دیکھتے کب آنکھ لگ گئی سو گیا۔ اب بیوی تو پوری رات جاگ کر گزارتی ہے کہ یا اللہ ان کو کیا ہو گیا، میرے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہی آدمی ہے جو میرے ساتھ پوری رات موبائل پر بات کیا کرتا تھا، آج مجھ سے جو ہے پیچھا چھڑا رہا ہے۔ ایک تو غلطی خود کی، اور اس کے بعد جو ہے غلطی یہ کہ منگنی کے بعد آپس میں بات چیت کی اور شیطان نے حرام کاموں میں لذت پیدا کر دی۔ اب جب حلال ہو گئی تو جو ہے شیطان نے اس سے جو ہے توجہ ہٹا دی، یہ غلطی۔ اور دوسری غلطی ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو ہے صبح اٹھ کر اپنی ساس سے کہتے ہیں کہ امی دیکھو تو صحیح ہم دونوں میں کتنی محبت تھی، کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا کہ آج یہ میرے سے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اب ساس کے اندر بھی ایمان بنانی، وہ سوچتی نہیں کہ کون سی غلطی، کون سا گناہ جس کی وجہ سے جو ہے نا اتفاقیاں ہو رہی ہیں۔ شیطان جو ہے اپنا کام کر رہا ہے، حلال سے جو ہے توجہ ہٹا رہا ہے۔ اگر ماں کے اندر دینداری ہوتی، ماں سمجھاتی کہ بیٹا اب نکاح کے ذریعے سے تم حلال ہوئے، اور شیطان جو ہے حلال کام سے دور بھگاتا ہے، تو ماں نے جو ہے یہ الفاظ کہنے کے بجائے الٹا کہا کہ ہاں ہم کسی کے پاس جائیں گے، چیک کروائیں گے، کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا۔ اب جو ہے دیکھنے والا بھی میرے جیسا جو ہے ان پڑھ، وہ دیکھتے ہی پتا چلا نہ چلا اور کہہ دیا کہ ہاں دونوں میں جادو کیا ہوا ہے۔ ایک تو جو ہے جانتا نہیں اور اس کے بعد کہتا ہے جادو ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ میری امت میں سے نہیں، یہ عامل جو ہے دھوکہ دے رہا ہے، اس کو خود کو بھی پتہ نہیں چلا، اور ہم کو جو ہے اللہ اور اللہ کے نبی کی طرف توجہ کرنے کے بجائے یہ تعویذات کی طرف ڈال دیتا ہے۔ جو شرعی علاج حلال ہے میں اس پر کوئی کلام نہیں کرتا، قرآن اور حدیث سے جس کا ثبوت ہے ذریعے کے طور پر اس کو کرنا چاہیے، لیکن ابھی بات چل رہی ہے نفس اور شیطان کی جو ہے حرکتوں کی، کہ نفس اور شیطان کس طرح سے جو ہے ڈائیورٹ کرتے ہیں۔ تو خیر، نوجوان جو ہے اپنے جوانی کے جذبات کو غلط استعمال نہ کرے، اپنے بڑوں کو اپنا جو ہے مشیر مشورے کے لیے چنے اور بڑوں سے مشورہ کرتا رہے۔ آج جو ہے نوجوانوں نے بڑوں کو چھوڑ دیا۔ البرکۃ مع اکابرکم، کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ رہنے میں ہے۔ آج جو ہے اس برکت کو دور کر دیا ہم سے، اکابروں سے جو ہے توڑ دیا، بڑوں سے توڑ دیا، اپنے مشائخ سے توڑ دیا، مفتیان کرام اور علماء حقہ سے جو ہے توڑ دیا، اور جو ہے نوجوان جو ہے مشورہ لے رہے ہیں۔ اب جوان وہ کیا مشورہ دے گا؟ وہ بھی کہے گا کہ ہاں یہ عامل سے کام نہیں ہوتا تو ایک بڑا عامل اور بھی ہے، اور اس سے کام نہیں ہوتا دوسرا دوست کہے گا اور بھی ہے، اور زیادہ جو ہے نقصان اور گھاٹے میں جاتا جائے گا۔ اس لیے جو ہے بڑوں سے مشورہ کرے، اپنے ماں باپ سے مشورہ کرے، اپنے جو ہے شیخ سے مشورہ کرے، اپنے جو ہے بزرگوں سے مشورہ کرے، وہاں سے جو ہے تم کو صحیح رہبری ملے گی۔ دوست لوگ جو بیچارے خود جو ہے غلط راہ پر ہیں، وہ تم کو صحیح راہ کا مشورہ کیسے دیں گے؟ تو نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کے ساتھ مشورہ کریں، نفسانی تربیت کا، کہ میری جو ہے نفس تگڑا ہو گیا، اس طرح کی حرکتیں مجھ سے ہوتی ہے، تو اب بڑے مشورہ دیں گے کہ اب جو ہے بیوی تمہارے لیے حلال ہوئی، تم اس کو جو ہے محبت کی نظر سے دیکھو، وہ تم کو محبت کی نظر سے دیکھے، تم گھر میں داخل ہو سلام کرو، وہ تم کو دیکھے جواب دے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراؤ، اللہ کی رحمت والی نظر، اللہ کی رحمت تم دونوں پر اترے گی، اور جب اللہ کی رحمت اترے گی تو دونوں میں جوڑ ہوگا۔ اب جو ہے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے تو خیال آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لجسدک علیک حقا و ان لزوجک علیک حقا، تمہارے بدن کا بھی تمہارے اوپر حق ہے،
تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تو اب بیوی کا حق ہے کمرے میں آنے کے بعد میں اپنا موبائل رکھ دوں اور بیوی کے ساتھ جو ہے گفتگو کروں۔ یہ دن بھر کی تھکی ہاری، اس نے پورا دن میرے لیے محنتیں کی، نہ معلوم کتنا تلن بنایا، کتنے پھل فروٹ کاٹ کے رکھے، اور میری خدمت میں اس نے ذرہ برابر پیچھے ہٹ نہیں کی۔ اب میں جو ہے اس کا شکریہ ادا کروں۔ افطاری میں بڑا مزہ آیا، تراویح کے بعد کے کھانے میں بڑی لذت آئی۔ اب جو ہے بیوی کا دل بڑا ہوگا، بیوی کا دل بڑا ہوگا تو دوسرے دن جو ہے 2 کام اور زیادہ کر کے رکھے گی کہ میرا شوہر اور راضی ہو جائے۔ اب دونوں میں اتفاق ہوگا، دونوں میں جوڑ اور محبت ہوگا۔ تو حق تبارک و تعالی جو ہے ہم سب کو سچ بولنے کا عادی بنائے، اور بڑوں کا جو ہے بڑوں سے مشورہ کرنے والا بنائے، اور بڑوں کی صحبت، اپنے شیخ کی صحبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ کل آگے کی جو ہے گفتگو آگے جو ہے بات کریں گے۔ حق تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ و الیک یرجع الامر کلہ، نحن نستغفرک و نتوب الیک و نصلی علی رسولک النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجئے، آپ کی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر آپ کی نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں اتار دیجئے، دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم آج جمعہ کی رات ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے والا بنا دیجئے، سورہ کہف کا اہتمام نصیب فرما دیجئے، ایک ایک سنت کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی ہم کو سعادت اور توفیق نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم کئی مریض ایسے ہیں جن کو ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس سے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے، مولا کریم آپ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، مولا کریم ایسے لا علاج مریضوں کو اپنے خزانے سے شفا عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم مقروضوں کے قرضوں کی غیر سے ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجیے، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما دیجیے، مقدمات میں ماخوذوں کو برات نصیب فرما دیجیے، جو جس پریشانی میں گرفتار ہے اس کو نجات عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے رشتہ داروں کو، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجئے۔ گناہ کرتے کرتے مولا کریم ہم جو ہے جہنم کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، مولا کریم اس راستے سے روک کر جنت والے راستے پر ہم کو ڈال دیجئے، اپنی رحمت والی نظر ہمارے اوپر ڈال دیجئے۔ مولا کریم ہمارے دل بڑے بے چین اور بڑے صدموں میں ہیں، ہمارے دماغ بڑے ٹینشنوں میں ہیں، مولا کریم اگر آپ کی نظر رحمت ہماری طرف نہ ہوئی، مولا کریم ہم برباد ہو جائیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے۔ مولا کریم اپنی رحمت والی نظر ہم پر، ہمارے اہل و عیال پر، ہمارے رشتہ داروں پر، پوری امت مسلمہ پر ڈال دیجئے۔ مولا کریم جن محسنوں نے ہم پر احسان کیے، جس بھی لائن سے ہمارے اہل و عیال کی خدمتیں کی، مولا کریم سب کو دنیا اور آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرما دیجئے۔ جتنے شریر اور فتین قسم کے لوگ جو ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم سب کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ بہترین بدلہ لینے والے ہیں۔ مولا کریم ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے۔ آج تک آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، ابھی بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔